حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو وہ عبادت ہے، اللہ کا حکم نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، ساری زندگی آدمی ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر گزار دے تو وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اللہ جل جلالہ نے جو عبادات جس موقع پر حکم دیا ہے اس موقع پر وہی کام کرنا عبادت ہوگا۔ مثلا عید والے دن قربان کرنا، جانور کو ذبح کرنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، عید والے دن جانور کا خون بہانے سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور کو ذبح کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا جی ہاں، جانور کو ذبح کرنا عید والے دن جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور کا خون بہانا جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس آدمی کے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، قتال کرے اور شہید ہو جائے۔ جانور کا قربان کرنا، اس کے اوپر اجر کتنا ملے گا شہید کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد باقی تمام اعمال کا جو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ جانور کو قربان کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، من اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا تصور کریں، جوان تھے، پھر بوڑھے ہوئے، نکاح کیا، بڑھاپے میں، بڑھاپے تک اولاد نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ عرض کیا کرتا ہوں، جب اللہ رب العزت سے مانگے تو صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ میں اولاد عطا فرما۔ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں بتلائی گئی ہیں ان دعاؤں کو سیکھنا بھی چاہیے اور وہ دعائیں سیکھ کر مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کے ذریعے مجھے اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اتنا بھی ہو سکتا تھا، رب ہب لی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب اللہ رب العزت سکھانا یہ چاہتے ہیں صرف اولاد نہ مانگو، اللہ سے صرف
صرف اولاد نہ مانگے. آدمی اولاد مانگتا ہے، بیٹا ہوا اور وہ چور بن جائے، بیٹا ہو زانی بن جائے، بیٹا ہو شرابی بن جائے، بیٹا ہو والدین کے لیے دنیا و آخرت کا عذاب کا ذریعہ بن جائے. ایسا نہ ہو، بلکہ مانگے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جس کے ذریعے سے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، ایسی اولاد عطا فرما جو والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، خود بھی نیک ہو، والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس صورت میں فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی ایسا ہوگا جو علم والا ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا. اللہ رب العزت چونکہ علیم بذات الصدور ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی ان کو معلوم ہے، جانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو علم والا ہوگا. اب وہی بیٹا اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا. بڑے ہوئے، بچپن سے لڑکپن میں پہنچے، چلنا پھرنا شروع کیا. آپ اندازہ کریں بڑھاپے میں ملا ہو، ایک بیٹا ہو اور وہ جوان ہو جائے، کتنا لاڈ اور پیار ہوگا. پھر ایک دن سوئے، رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. جب صبح ہوئی، اب تھوڑا ساتھ ساتھ میں عرض کرتا رہتا ہوں، صبح ہوئی اپنے بیٹے کو بلایا، بلا کر اپنا خواب سنایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. قربان جائیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، صرف باپ نہیں نبی بھی ہے. اگر صرف باپ ہوتے، نبی نہ ہوتے، پھر بھی معاملہ اور تھا. نبی ہوتے اور باپ نہ ہوتے پھر بھی معاملہ اور ہوتا. نبی بھی ہے اور باپ بھی ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، جو علماء سے سنا سمجھا. مصلحت کس کے اندر یہ تھی، آپ چاہتے اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑتے، اس کے اوپر پاؤں رکھتے، چھری سے ذبح کر دیتے، خاک پوری ہو جاتی، اللہ کی طرف سے ملنے والا حکم پورا ہو جاتا. ایسا نہیں کیا. خصوصاً جو والدین باپ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سبق حاصل کریں. کوئی بھی کام ہو اپنے گھر کے اندر اگرچہ نیکی کا ہو، اپنی اولاد کو اس نیکی میں شامل کرے، اپنی اولاد کو اس نیکی میں شامل کرے. میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے استاذ ہم سب کے شیخ حضرت مولانا الیاس گلمن صاحب جب یہاں کو مانگنے کے لیے کوئی فقیر آتا ہے تو اس کو حضرت خود پیسے نہیں دیتے، اپنی اولاد بچے اس کو بلاتے، ادھر آؤ 50 روپیہ 100 روپیہ یہ اس کو دے دو. خود بھی دے سکتے ہیں. ایک دفعہ پوچھا کہ آپ خود دے دیں، فرمایا نہیں، خود دے سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذریعے سے دے تاکہ ان کے دل کے اندر بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو. کل انہوں نے بڑے ہونا ہے، ان کے پاس مال آئے گا، ان کے ذہن کے اندر بھی صدقہ اور خیرات کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے
کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قربان کے اس بیٹے پر وہ بھی سمجھ گیا کہ میرے ابا جی کا خواب وہی ہے، انہوں نے پورا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ابا جی دیر کس چیز کی، بس آپ قربان کریں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر زبردستی اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کا ثواب مل جاتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے کا ثواب نہ ملتا۔ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ مجھے ذبح کرنے کا ثواب ملے اور میرے بیٹے کو ذبح ہونے کا ثواب ملے، ہم دونوں باپ بیٹا اس میں ثواب میں شامل ہو جائے۔ بیٹے سے رائے لی، بیٹا آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کر گزریے، میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا، ہائے ہائے نہیں کروں گا، چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر لٹا دیا، لٹا کر چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ عقیدے کی بات سمجھیے، ایک بات ہمیں اس سے معلوم ہو رہی ہے، اگر اللہ نہ چاہے ابراہیم علیہ السلام بھی چاہیں تو کام نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام بھی چاہیں کام نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی چاہت ایک طرف، اگر اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا ذبح ہو جائے، میں ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل چاہتے ہیں میرا ابا ذبح کر دے اور میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام مستقبل کے نبی۔ اب دو نبی یہ چاہتے ہیں چھری چل جائے، مگر چھری چلتی نہیں ہے، تو ثابت یہ ہوا اگر نبی چاہے چھری چلے، اللہ نہ چاہے تو چھری چلتی نہیں ہے۔ ایک اور نبی ہے جن کا نام نوح علیہ السلام ہے، ان کا واقعہ اس سے الٹ ہے۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان کا بیٹا اوپر پانی کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، بیٹے کو بلایا، کہا کہ آپ کی کشتی کے اندر آ جاؤ، بچ جاؤ گے، کہا کہ نہیں، میں پناہ نہیں لوں گا، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے ہیں یہ نہیں بچے گا، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس کو بچا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، بچا نہیں، تو یہ ثابت ہوتا ہے اگر نبی چاہے اللہ نہ چاہے تو یہ ایسا ہوتا نہیں۔ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں میرا بیٹا کٹ جائے، وہ کٹا نہیں، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، بچا نہیں کیونکہ اللہ نہیں چاہتے۔ حضرت پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا حضرت ابو طالب آخری وقت ہے، جا رہے ہیں، کان میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی چاہتے ہیں چچا کو ہدایت مل جائے، ملی نہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ان اللہ، اے میرے معبود اس کو ہدایت نہیں مل سکتی جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ اس کو چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کسی کے اور چاہنے سے چاہت پوری نہیں ہوتی۔ خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں،
जितना जैसे उनको सवाब मिला ऐसे तुम्हें भी सवाब मिलेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानवर जो ज़बह करेंगे इस पर हमें क्या मिलेगा? वमा लना फीहा, हमें इसके अंदर क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक एक बाल के बदले में नेकी मिलेगी, एक एक बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमाएंगे। सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे वो जानवर भी होते हैं जिनके बाल नहीं होते, उनकी ऊन होती है, फरमाया ऊन के एक एक बाल के बदले में भी, एक एक रेशे के बदले में भी अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाएंगे। अर्ज करने का मकसद ये है, आप और आप सब मिल जाए, हम सब मिलकर भी एक बकरी ले लें। बकरी के जिस्म पर बाल कितने होते हैं? क्या कोई आदमी गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। जिस तरह बकरी के जिस्म पर होने वाले बालों की गिनती नामुमकिन है, इसी तरह बकरी को ज़बह करने पर इस पर मिलने वाली नेकियां वो भी अनगिनत है, वो भी नामुमकिन है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया, एक एक बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएंगे, एक एक बाल के बदले में गुनाह जड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह बकरी के बालों की गिनती नामुमकिन है, इसी तरह इस पर ज़बह करने पर मिलने वाला सवाब और मिलने वाली नेकियां उनकी गिनती भी नामुमकिन है। इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिसको अल्लाह ने मार दिया हो, जिसको अल्लाह ने मार दिया हो, साहिब इस्तिताअत हो, और फिर वो कुर्बानी नहीं करता, कुर्बानी नहीं करता, उसको चाहिए हमारे पीछे आके नमाज ना पढ़े। मकसद अर्ज करने का ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा अजर अता फरमाया है। इबादत शुरू में मैंने अर्ज किया था, अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया, और जिस मौके पर जो हुक्म दिया और वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वही इबादत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। मुख्तसर सूरत है, 3 आयतें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। 3 आयतें हैं, 3 इसके अंदर मज़मून है। इन्ना आतैना कल कौसर, नबी का मकाम क्या है? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नबी का काम क्या है? इन्न शानिअका हुवल अब्तर, नबी के दुश्मनों का अंजाम क्या है? सूरत मुख्तसर है, मज़मून 3 है, लेकिन मैं अपने मौजू के मुतालिक बात अर्ज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है, हमने आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाई है। आप शुक्रिया के तौर पर, शुक्राने के तौर पर 2 काम कर ले। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के नाम पर कुर्बानी करे और अल्लाह के लिए नमाज अदा करे। शहीद मुकर्रम हज़रत मौलाना इलियास मोहम्मद दामत बरकातहू हमारे शेख इसकी तफसीर में, इसकी तशरीह में फरमाते हैं, इबादत 2 किस्म की है, एक जानी इबादत, एक माली इबादत। जानी इबादत में से बेहतरीन नाम इबादत नमाज है, और माली इबादत में से बेहतरीन इबादत कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर
اتنا پیسہ ہو جس سے چند غربا ان کی خدمت کر لی جائے اور اس کے اندر وہ مسکین اور غریب عورتیں جو بیاہ کی شادی ان کی انتظام نہیں ہو رہا، ان کے پاس جہیز نہیں ہے، نکاح کا سامان نہیں ہے، ان کے کام کر دیے جائے۔ میرے محترم دوستو، اصل بات یہ نہیں ہے، یہ لوگ شاعر اسلام پر حملہ آور ہیں، الفاظ اچھے استعمال کر کے آج یہ کہا کل یہی حکم حج پر ہوگا، حج پر جانے کی کیا ضرورت، 10 لاکھ روپیہ حج پر لگتا ہے، اگر 1 لاکھ آدمی حج پر جاتا ہے 1 لاکھ کو 10 لاکھ سے ضرور دے، اربوں روپیہ حج پر لگ جائے گا، حج نہ کیا جائے، مال لوگوں پہ خرچ کیا جائے، ایسا نہ کرے۔ پھر یہ کہیں گے اگر یہ کام نہ کیا جائے، اس طرح کر لیا جائے، کاش اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شکر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کے دور کے اندر نہیں تھے، ورنہ یہ اپنے عقل کا دعویٰ نبی کے سامنے بھی رکھ دیتے، اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کر دیتے، بھئی آ رہی ہوتی اور یہ کہہ دیتے اے پاک پیغمبر آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ کے معاذ اللہ شعور نہیں ہے، ہم زیادہ سیانے ہو گئے، ہم زیادہ عقل والے ہو گئے، ہم عقل نہیں دیکھتے، ہم دین کو دیکھتے ہیں، ہم عقل نہیں دیکھتے، ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، ہم عقل نہیں دیکھتے، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اس موقع پر کیا حکم ہے، ہم نے ان کو دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا۔ اگر ان کی بات کی جائے، ان سے کہا جائے تم لوگ اربوں کی کوٹھی میں رہتے ہو، کوٹھیاں بیچ دو، سائیکل پر آ جاؤ، اپنا مال صدقہ کر دو، اور تم لوگ اپنے محل میں رہتے ہو، محل کو بیچ کر غریب لڑکیوں کی شادیاں کر دو، اپنے بیٹے کا شادی ہو کروڑوں روپیہ لگائیں گے، اس وقت غریب کی بیٹی بھول گئے اپنی وہ پراڈو، اس پر سفر کرو، اس کو بیچ کر سائیکل پہ آ جاؤ، غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ نہیں کریں گے، صرف قربانی کی بات آئے تو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، حج کی بات آئے ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اتنا عرض کرتے ہیں عبادت نام ہے اللہ کے حکم کا، عبادت نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اپنے حکم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔